الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے انسانوں کو جب پیدا کیا یا جتنے انسان دنیا میں آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں ان کے آنے سے پہلے جب انسان میں اللہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں، جب بچے میں ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اور چوتھے مہینے میں بچے کے اندر جب اللہ روح ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت یہ بات بھی فرشتوں کو لکھوا دیتے ہیں کہ یہ انسان کتنے دن دنیا میں رہے گا، کتنی سانسیں لے گا دنیا میں، اور کتنا رزق استعمال کرے گا، اس کو کتنا رزق دیا جائے، کون سی زمین میں دفن ہوگا، سب باتیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو لکھواتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جب ہم آتے ہیں دنیا میں تو ہماری واپسی کی سیٹ بک ہوتی ہے. جس طرح ہم اور آپ کبھی سفر میں جائیں تو یہاں جب جاتے ہیں تو واپسی کی سیٹ بھی بک کرتے ہیں کہ جی واپس ہمیں کون سی تاریخ کو آنا. اسی طرح کوئی انسان دنیا میں آتا اس کی واپسی کی سیٹ بک ہے، وقت مقرر ہے، کوئی وقت اس کو آگے نہ کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اذا جاء اجلها، اجل بولتے وقت کو، موت کو، اس کا مقررہ میعاد کو. جب اس کی مقررہ میعاد آتی ہے موت کی، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی. آئی تو آئی. جو رات قبر میں آئے گی وہ رات قبر میں آئے گی. کوئی دنیا کی طاقت ایک دن اس کو پہلے قبر میں نہیں لے جا سکتی اور نہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو ایک دن قبر میں بعد میں لے کے جائے گی. جتنا رزق اللہ نے انسان کا لکھ دیا، اللہ کو کون روکے گا؟ کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے جتنا رزق انسان کی قسمت میں لکھا وہ ملے گا اس کو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزاق بے شک اللہ ہے، وہی قوت والا ہے. ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی میرے ہاں بچے پیدا ہوں گے، زیادہ ہوں گے تو مجھے زیادہ کھلانا پڑے گا. کس نے کہا کہ آپ کھلاتے ہو؟ کس نے کہا کہ آپ کھلاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رزق ہم دیں گے.
آپ کہتے ہو کہ آپ دیں گے، آپ کو کس نے کہا؟ آپ کے پاس کہاں سے رزق آیا؟ یہ تو اللہ کی تقسیم کا نظام ہے. تقسیم تو اللہ نے انسانی ہاتھوں سے کرنی ہے نا. تو اللہ تعالی بچے جتنے انسان کے اولادیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اتنا رزق انسان کے گھر میں بھیج دیتا، ذریعہ باپ کو بنا دیتا. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح اللہ کا نظام دیکھو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ادھر بچے کی پیدائش ہوئی اور اللہ نے ماں کی چھاتی میں دودھ اتارا. یہ رزق نہیں. اور یہ انتظام اس لیے کیا کہ 2 سال تک بچہ ماں کا دودھ پیے. ایک تو صحت کے لیے مفید ہے ہی، دوسری بات یہ کہ کسی پیسے کا محتاج نہیں ہے باپ. اگر غربت ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ ذرا سے اس سے انتقال کر دے، اس کا رزق اللہ نے ساتھ دی. یہ انسانی تقسیم انسانوں کے ہاتھوں سے اللہ نے تقسیم کی ہے. انسان رزق نہیں دیتا، رزق اللہ ہی دیتا. میں اس کی مثال اس طریقے سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے جب آدمی کما رہا ہوتا ہے اس کی شادی نہیں ہوتی. آپ میں سے ہر شخص اس مرحلے سے گزرا ہے، وہ دیکھے کہ اس کے آمدنی کے وسائل کتنے محدود ہوتے ہی نہیں. پیسے کہاں ہوتے ہیں شادی سے پہلے اکثریت کے پاس؟ نہ کوئی ایسا ذریعہ ہوتا ہے. پڑھائی کا زمانہ ہوتا ہے، ماں باپ کی سپورٹ ہوتی ہے، آدمی کی شادی ہو جاتی ہے. جہاں شادی ہوئی اب گھر میں ایک آدمی اور آیا، وہ اپنا رزق خود لایا. اب اللہ نے ذریعہ بڑھا دیا شوہر کا، آمدنی بڑھ گئی. آمدنی اس لیے بڑھی کہ اللہ نے ایک جان آپ کے گھر میں بھیجی. پھر بچے کی پیدائش ہوئی، اللہ نے اور رزق بڑھایا، پھر اللہ نے اور رزق بڑھایا. یہ نظام ہے اللہ. تو اسی طرح کس زمین میں جا کر دفن ہونا ہے، کہاں موت آنی ہے، سب طے شدہ. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان کی موت جس جگہ پر لکھی ہوتی ہے اس جگہ پر آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے اور ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر اس کی روح قبض کرنا. اب آدمی کہیں حکم کسی جگہ کا، اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے وہاں جانے کی ترتیب بنا دیتے. ترتیب اللہ ہی بناتے. اچانک انسان وہاں پہنچ جاتا ہے، کسی طرح بھی پہنچ جاتا ہے. ویزا ہو نہ ہو لیکن بندہ پہنچے گا وہاں پہ. یہ اللہ کا حکم، اللہ کا نظام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا ان کے ملنے جلنے والوں میں سے. اچانک ایک صاحب آئے، بالکل انجان، ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھے رہے اور ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھتے رہے. انسانی شکل میں تھے جو صاحب آئے. جب وہ اٹھ کر گئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ معلوم ہے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. فرمایا کہ یہ ملک الموت تھے، موت کے فرشتے تھے. تو جس صاحب کو وہ گھور کے دیکھ رہے تھے وہ گھبرا گئے، لیکن مجھے کیوں گھور گھور کے دیکھ رہے تھے؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں گھور کے دیکھ رہے تھے، مجھے کیا پتا. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا بڑا دل گھبرا رہا ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے اوپر قدرت دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہواؤں کو حکم دیں مجھے ہندوستان کے صحراؤں میں لے جا کر چھوڑ دیں، جنگلات میں چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ملک الموت مجھے دیکھ رہے تھے. میں ایسی دور جانا چاہتا ہوں جہاں اچانک جہاں یہ نہ پہنچ سکے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی اگر اس نے تمہاری روح قبض کر دی ہے تو میں تو نہیں روک سکتا اس کو، وہ تو میری بھی روح آگے قبض کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ اتنا تو کر سکتے کہ ہواؤں کو حکم دے دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حکم دے دیتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ہواؤں کو پھر اٹھا کر جہاں یہ کہہ رہے ہیں ہندوستان کے فلاں علاقے میں لے جا کر چھوڑ دو. ہوائیں اڑا کر لے گئی اس آدمی کو اور وہاں چھوڑ کے آ گئی. جب چھوڑ کر آئی پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی ملک الموت دوبارہ انسانی شکل میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ
تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اور میرے ایک آدمی کو بڑے گھور کے دیکھ رہے تھے. تو ماجرا کیا تھا؟ وہ فرمانے لگے کہ میں اس لیے گھور کے دیکھ رہا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کی روح ہندوستان کے فلانے علاقے میں قبض کرنی ہے. یہ یہاں بیٹھا ہوا فلسطین کے علاقے میں. میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ یہ آدمی اس وقت وہاں پہنچے گا کیسے. مگر چونکہ میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، لہٰذا میں تو مقررہ وقت پر اپنی جگہ پر پہنچا تو یہ موجود تھا. ابھی اس کی روح قبض کر کے آ رہا، مجھے وہاں روح قبض کر دی. ہمارے ہاں کے مشہور کامیڈین عمر شریف صاحب، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہوا جرمنی کے ہاسپٹل میں. میں لوگوں کو یہ واقعہ بتاتا ہوں، سناتا ہوں. امریکہ ان کو جانا تھا علاج کے لیے، سخت بیمار تھے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا. کراچی میں تھے، ایئر ایمبولینس کا انتظام کیا گیا، جہاز میں بھی عام کمرشل فلائٹ سے بھی لے جانے کے قابل نہیں تھے، اتنے بیمار تھے. کراچی سے امریکہ کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں جہاز فیول لینے کے لیے، آئل لینے کے لیے جرمنی کے کسی ایک شہر میں اترا. وہاں ان کی طبیعت بگڑ گئی. وہاں سے پھر ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور وہاں ان کی روح انتقال ہو گئی. دیکھو اللہ نے کہا، فرشتوں کو حکم لکھا ہوا تھا کہ جرمنی کے فلانے ہاسپٹل میں جانا ہے، جہاں کا ان کے پاس نہ ویزا نہ پروگرام نہ کچھ، لیکن پہنچے وہاں پر. اسی کو فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس جگہ انسان کی روح قبض ہوتی ہے وہاں ملک الموت تیار ہوتے ہیں، انسان پہنچتا ہے وہاں. اس لیے بھائیوں، ہم سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وقت انسان کا مقرر ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور جو جگہ اللہ نے لکھی اس جگہ کے اوپر وقت آئے گا. رزق کبھی بھی کوئی کسی کا رزق نہیں مار سکتا. یاد رکھیے گا یہ بات، رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں. نہ آپ کا افسر آپ کا رزق مار سکتا، نہ کوئی آدمی آپ کا رزق آپ سے لے سکتا. کوئی کسی کا رزق انسان سے نہیں لے سکتا. لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ رزق اس لیے نہیں لے سکتا کہ اس کے خزانے اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھے رزق. اس لیے موت تو برحق ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس موت کی ہمارا تیاری کیا کرتے ہیں. یعنی اتنی اٹل حقیقت کہ اللہ کے وجود کا لوگ انکار کر جاتے ہیں. دہریے اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، جن کی دلیل اللہ نے قرآن پاک میں دی، جن کو ہاتھوں میں اللہ نے قرآن پاک جن کے اوپر اتارا، جن کو کے لیے اللہ نے معجزات نازل فرمائے، لیکن ایک بڑی دنیا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نبوت کو نہیں مانتی. ہے کہ نہیں؟ کتنے سارے انبیاء کرام آئے، 1 لاکھ سے زیادہ. ہر نبی کے ماننے والے بھی ہوئے، نہ ماننے والے بھی ہوئے، لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا. موت اٹل حقیقت یقینی ہے. بڑے سے بڑا دہریہ بھی مانگتا ہے کہ ہم موت یقینی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن وقت اس کا متعین تو ہے، ہمیں پتہ نہیں، وہ یہ غیر یقینی، ہمارے لیے غیر یقینی. اتنی اٹل حقیقت کو، اتنی یقینی چیز کو جس کا جانے کا وقت ہمارے لیے غیر یقینی ہے، ہم بھلا بیٹھے اور اس کا کوئی تیاری ہم نے نہیں. آپ یقین مانیے، آپ تمام حضرات جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، پتہ نہیں اس مجمع میں کتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ کے مقبول بندے ہوں گے، پتہ نہیں، لیکن وہ سب جانتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے حکموں کی پیروی کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی بناتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. وہ کسبی نہیں ہوتی، وہ کسی کے حاصل کرنے سے نہیں آتی، وہ اللہ محبت ڈالتے ہیں دلوں. اور یہ ہمیں شیطان بہکاتا ہے کہ تم دین کو اختیار کیا تو تمہیں دنیا چھوڑنی پڑے گی، تم دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ گے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے. آپ کے سامنے ہے جو لوگ پکے دیندار ہیں،
جو لوگ اللہ کے حکموں کو کبھی فراموش نہیں کرتے جان بوجھ کر، آپ ان کی زندگیوں میں دیکھو، ان کی زندگیاں زیادہ مزیدار ہوتی ہیں عام آدمی کے مقابلے میں۔ بچے وہ بھی پالتے ہیں، بیوی بچے اولاد گھر بار جو ہر انسان کے لیے ہوتا ہے وہ ان کا بھی ہے، ان کے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے بچوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، گھریلو ضروریات انسان کے ساتھ جو لگی ہے ان کی بھی ہے، سب اللہ پوری فرماتا ہے۔ لیکن ہم بھلا بیٹھے اس بات۔ میرے والد صاحب حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، زبان بھی نہیں چلتی، ان کا حال فی الحال میں انتقال ہوا، صدر دارالعلوم آپ کے سامنے۔ جس طرح انہوں نے دارالعلوم کے لیے محنت کی، جس طرح آپ دیکھیے اس زمانے میں آج کون سی یونیورسٹی ہے دنیا کی، مجھے آپ بتا دیجیے، دنیا کی یونیورسٹی جو 15,000 طلبہ کو فری میں تعلیم دیتی ہے، جن میں سے کئی ہزار طلبہ وہ ہیں، 15,000 میں سے آپ چند ہزار کو نکال دیں جو اسکول کے بچے، ان کی ہم فیسیں لیتے ہیں، باقی بچوں کی ہم نہیں لیتے، وہ ٹوٹل ملا کے 2-2.5 ہزار بچے ہوں، باقی 12-12.5 ہزار بچوں کو تعلیم فری میں دینا اس زمانے کے اندر۔ ان کو رہائش 3-3.5 ہزار طلبہ رہائشی ہیں، ان کو رہائش فری میں دینا، رہائش بھی ایسی کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی ایسی رہائش نہیں دیتی۔ میں نے لمس کی بھی یونیورسٹی دیکھی، میرا لمس جانا ہوا، ایک تو سیمیناروں میں وہاں لیکچر تھے وہ ہوئے، میں نے ان کے دیکھے جا کر ان کی درسگاہیں، ان کے ہاسٹلز، اور ہمارے ہاں دوسری بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو دوسرے ہیں ان کے ہمارے دارالعلوم سے ہلکے ہوں گے، دارالعلوم سے اوپر نہیں ہوں گے۔ اور پھر میری آج کھانا، کوئی یونیورسٹی طلبہ کو فوڈ فراہم نہیں کرتی، طلبہ کو کھانا فری میں۔ میرے دارالعلوم، ہمارے ہاں دارالعلوم میں امریکن کونسل جنرل اور ایمبیسیڈر آئے دارالعلوم، خاص طور پہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو بہت یونیورسٹیوں، بہت سارے ممالک کے ایمبیسیڈر مدارس کا دورہ کرتے تھے، دارالعلوم کا بھی کرتے تھے، اوروں کا بھی کرتے تھے۔ جب دارالعلوم میں وہ لوگ آئے، ان کو میں نے وزٹ کروایا دارالعلوم کا، تو میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا آپ کا ملک اتنا امیر ملک ہے لیکن آپ لوگ طلبہ کو فری تعلیم نہیں دیتے، فری فوڈ نہیں دیتے، فری بکس پرووائڈ نہیں کرتے، فری اکوموڈیشن ان کو نہیں دیتے، رہائش فری میں نہیں دیتے، لیکن میں نے کہا یہ ادارہ دیتا۔ اتنے ہم سے اپنے گھر کے چند بچے ہوتے ہیں ہمارے گھر کے، ان کا انتظام انسان کے لیے مشکل بن رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں، اور یہ صرف ایک انسان کی محنت نہیں، پورا ایک ٹیم ورک ہے، اساتذہ کرام، ملازمین، لوگوں کا تعاون، لوگوں کے چندے، لیکن اس کو مینج کرنا، اتنا انہوں نے محنت کی۔ میرے والد اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ادارے کے لیے ذرا سی کوئی شکایت آتی تڑپ جاتے تھے کہ آج یہ تعلیم نے فلانی شکایت، کس کو دیکھوں گا جا کر۔ جب ان کا انتقال ہوا، آپ دیکھیے کس طرح دنیا ان کے جنازے میں آئی، کس طرح لوگ ان کے جنازے میں پہنچے، یعنی کوئی شہر ہی شاید بچا ہو جہاں سے لوگ نہ آئے۔ کس نے ان کو کہا کہ آپ ہو جنازے میں اپنا پیسہ خرچ کر کے، وقت لگا کر؟ یہ صرف انسان کی ایک محبت ہوتی ہے کسی انسان کے اعمال کی وجہ سے، یہ کوئی کسی کو نہیں مجبور کرتا، آدمی اپنے رشتہ داروں کے جنازے میں نہیں پہنچ پاتا۔ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو انسان، اب کتنے انسانوں نے دعائیں کی۔ میرے پاس ایک بہت بڑے عالم کا فون آیا، چھوٹی سی بات بتاؤں، اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے والد صاحب کے لیے جس دن سے انتقال ہوا، پرسوں ترسوں کا میرے پاس میسج آیا، لاہور میں رہتے ہیں، جنازے میں بھی آئے، میں نے آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنے شاگردوں سے، جو میرے 16,000 شاگرد ہیں، ان شاگردوں کے پھر آگے شاگردوں کے گروپ ہے، ان سب کو میں نے لگایا تھا کہ 1 ارب درود شریف پڑھنا ہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ 1 ارب کہنا آسان ہے، کہہ رہے آج ہم نے ختم کیا، میں آپ کو اطلاع کروں۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کس طرح سے آ گئی، کیوں آ گئی؟ کسی نام و نمود کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ در حقیقت اس وجہ سے آئی کہ کوئی انسان اگر اللہ کے لیے لگتا ہے، کوئی انسان اگر اللہ کے دین کی خاطر کام کرتا ہے،
کوئی انسان جب اللہ کی مان کر چلتا ہے اللہ تعالی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. وہ اللہ کا محبوب ہے تو وہ مخلوق کا بھی محبوب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. تو بھائی پورے پاکستان سے لوگ اس طرح آ رہے تھے. ایک صاحب مجھے ملے کہہ رہے میں پشاور سے آیا, ہمارے جہاز میں 60 آدمی تھے جو جنازے میں آئے اس فلائٹ میں. میرے سے اور بہت سارے ساتھی ملے دارالعلوم کے جاننے والے حضرات, کہہ رہے ہم بائی روڈ آ رہے تھے, جس جگہ ہم ٹھہرتے تھے نماز کے لیے کھانے کے لیے وہاں اکثر مجمع دارالعلوم جانے والوں کا ہوتا تھا. کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ در حقیقت اللہ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی, اس لیے کہ وہ ایک مخلوق خدا کی خدمت میں لگے ہوئے اللہ کے دین کو آگے پہنچا رہے تھے. ہر آج اسی کی محنت ہمارے ان تمام اکابرین کی جنہوں نے دارالعلوم میں پڑھایا, جنہوں نے دارالعلوم میں پڑھا رہے, ہمارے وہ تمام ملازمین جو دارالعلوم میں محنت کر رہے ہیں, ہمارے تمام کارکنان جو دارالعلوم میں محنت کر چکے دارالعلوم میں محنت کر رہے ہیں, وہ تمام عطیہ دینے والے جو حضرات دے رہے ہیں, یہ سب ان کے تعاون کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. اتنا انسان آپ کسی ملک میں چلے جائیں, کوئی نہ کوئی بندہ وہاں کو شہر کا مل جائے, شہر میں مل جائے گا دارالعلوم کا پڑھا. در حقیقت یہ اللہ کی ایک کیا ہے رحمت ہے, ہمارے بزرگوں کی محنت ہے, ہمارے اکابرین کی محنت ہے, ان کا ایک اخلاص ہے, چندہ دینے والوں کا اخلاص ہے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کو فارغ کر چکا, اتنے انسان موجود. بھائیو میں اس نتیجے پر میں یہ بات عرض کرتا ہوں, ہم میں سے ہر شخص کو, مجھ سمیت ہر شخص کو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہر آنے والی رات, ہر آنے والا سال انسان کو موت کے قریب کرتا ہے. ہمارے یہاں تو لوگ اچھل کود کرتے سالگرہ کے اوپر, سالگرہ پر خوشیاں کیا منانی ہیں. آپ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہے, ایک سال پچھلے. اپنے اعمال کو اللہ تعالی ہمیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یقین مانیے دین پر عمل کرنے سے کبھی دنیا کا آپ نقصان نہیں ہوگا. اگر دیکھنے میں نقصان نظر آتا ہوگا نا, اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کو پورا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں درخواست ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ دعائیں مغفرت فرماتے رہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے درجات عالیہ عطا فرمائے.